السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا بیان مکمل ہوا، اب یہاں سے روزے کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزے کے بارے میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 184 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ گنتی کے دن ہے، یعنی روزے گنتی کے دنوں میں رکھنے ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، مطلب بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھ سکے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھ سکے تو اور دنوں میں اتنے روزے رکھنے ہیں۔ جو بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے جو چھوڑ دیے تھے وہ اب دوسرے دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے دے۔ یعنی روزہ رکھنے کی جس کو طاقت نہ ہو وہ اس کا فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا۔ اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کریں تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے، نفلی روزے بھی رکھے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رخصت ہوتی ہے، جیسے سفر میں رخصت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، عام طور پر جو رمضان المبارک میں سحری کرتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی تو صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا ابتدائی وقت، اول وقت جو ہوتا ہے، یہیں سے روزہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہاں تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ کھانے پینے اور ہم بستری سے بچنا ہے، یہی روزہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے ویسے تم پر فرض کیے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ قدیم مطلب پرانی۔ روزہ جو ہے وہ پرانی عبادت، ایسا نہیں کہ صرف اس امت پر روزے فرض ہوئے ہوں اور پہلی والی امتوں پر روزے فرض نہ، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض ہوئے، اور ہم سے پہلے انبیاء کرام، دوسرے انبیاء کرام کی جو امتیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ بہت پرانی عبادت ہے، بہت پہلے سے چلا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے انسان۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ روزے کی عبادت فرض ہوئی اور ابھی تک اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے، ہمارے لیے رمضان میں روزے رکھنے، ان کے لیے کوئی اور دن ہوا کرتے تھے، کسی امت کے لیے کوئی دن، کسی امت کے لیے کوئی اور دن، کسی کے لیے کم دنوں میں روزہ رکھنا ہے، کسی کے لیے زیادہ دنوں میں روزہ رکھنا ہے، اور اس کے احکام اور مسائل بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، یہ اس کی فرضیت کی تاریخ ہے۔
تو یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ اب حدیثوں میں روزے کے بارے میں کیا آیا ہے، احادیث مبارکہ میں روزوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک آدمی کو دیا جاتا ہے۔ آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا تو ملنے والا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 700 گنا تک اس کو ثواب عطا فرمائے، یعنی ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی جزا خود عطا فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اصول بنا دیا کہ ہر نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک ملنے والا ہے۔ تو روزے کے بارے میں بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ روزے کا ثواب بھی 10 سے لے کر 700 گنا تک ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کا مطلب کیا ہے، وہاں بے حساب اس کو جزا ملنے والی ہے۔ ہم اس کی کوئی لمٹ فکس نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے کہ اتنے گناہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں کہ افطاری کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری ایک عبادت مکمل ہو گئی، یعنی صبح صادق سے لے کر جو روزہ مکمل کرنا تھا وہ روزہ غروب آفتاب پر مکمل، تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس کو کب ہوگی، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کا انعام عطا فرمائے گا، تو اس کو خوشی ہوگی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو، یعنی بہت زیادہ ٹائم تک بھوکا رہنے کی وجہ سے منہ سے ایک بو آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا، حضور فرماتے اس کے بارے میں کہ روزے دار کی بو جو شام کے وقت آنے لگتی ہے اکثر و بیشتر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہ مشک یہ دنیا میں سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے، جو ہرن کے نافے میں سے نکلتی ہے، یہ خوشبو بڑی مشہور ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ یعنی اگر امت کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کتنا ثواب رکھا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، تو امت پھر خواہش کرتی کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے تاکہ وہ ثواب ہمیں ملتا رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ ڈھال کا بھی مطلب کیا ہوا، جنگ کے موقع پر جو ڈھال استعمال کی جاتی ہے وہ کیوں استعمال کی جاتی ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے۔ تو روزہ ڈھال ہے کا مطلب کیا ہے، روزہ ڈھال ہے مطلب جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ یہ روزہ جو ہے، رمضان کے روزے جو ہیں وہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہیں، اور جہنم سے بچانے کے لیے بہترین قلعہ ہے۔ قلعہ بھی کیوں ہوتا ہے، یہ شہروں میں پرانے زمانے میں جو بادشاہ جو قلعے بنا کے رکھتے تھے، کیوں، تاکہ دشمن اس میں گھس نہ پائے اور اس میں گھس کر کوئی نقصان نہ پہنچانے پائے۔ قلعے کی مضبوط دیواریں بنائی جاتی ہے، تو یہ جہنم سے بچانے کے لیے روزہ قلعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جائیں گے، بھوکے رہیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، نہیں، بلکہ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ جو بیماریاں پہلے سے ہوں روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، پیٹ سے تعلق رکھنے والی بیماریاں، معدے سے تعلق رکھنے والی بیماریاں یا بد ہضمی وغیرہ ایسی کوئی چیز ہو، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ روزے رکھتے ہیں، دن میں بھوکا رہتے ہیں، شام کو روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں کچھ تھوڑا سا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیٹ کو آرام مل جاتا ہے تھوڑا سا، اور آرام ملنے کی وجہ سے اس کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بیماریاں، اس کی روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، آدمی تندرست ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ آگے سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے اخروی فوائد اور نہ رکھنے کے نقصانات بھی بتا دیجئے۔ آخرت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا فائدے ملیں گے اور نہ رکھنے کی وجہ سے کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔
جواب دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے 5 اخروی فوائد ہیں. 5 اخروی فوائد یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. آخرت میں 5 فائدے ملیں گے روزہ رکھنے والے کو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. پہلی چیز کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی بندوں کی طرف، امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے پھر وہ ظاہر سی بات اس کے اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا. جس پر رحمت کی نظر فرمائی اس کو رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے. اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. اور دوسری چیز کا ایک شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. تیسری چیز فرشتے ہر رات اور دن، یعنی رمضان میں ہر رات اور دن میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، سج جا، سنور جا. ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا کی مشقت سے چھوٹ کر میرے گھر میں آئیں گے، یعنی جنت میں آئیں گے اور وہاں پر ان کو راحت ملے گی. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایمان والوں کی، روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی؟ مزدور کام کرنے والا، محنت کرنے والا جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو جو کام کروانے والا ہوتا ہے وہ اس کو اجرت دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر روزہ رکھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو جب روزہ مکمل ہو جاتا ہے، جب رمضان مکمل ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی اجرت ملنی چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اجرت ہے، ہمیں جو جنت عطا کی جائے گی وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی برکت سے، اس کے بدلے میں اجرت اور انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اب روزہ نہ رکھنے کے 2 اخروی نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہیں رکھے وہ شخص شقی ہے، یعنی بدبخت ہے، بہت بڑا گنہگار ہے، برے نصیبے والا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات جو روزہ رکھتا ہے اس کا نصیبہ بہت اچھا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کی اس کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے. لیکن جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، تو وہ بدبخت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض فرمائی ہیں: نماز، زکوٰۃ، رمضان المبارک کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا، اور زکوٰۃ بھی مالی کے نصاب کی بات چلی، مالی کے نصاب ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور بیت اللہ شریف کا حج بھی فرض ہونے کے بعد چھوڑ دے تو بقیہ 3 چیزیں اسے کسی کام نہیں آئیں گی. مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، ایک شخص ہے جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج کر کے بھی آ گیا لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے. تو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے جو باقی کی 3 چیزیں وہ کر رہا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح وہ 4 چیزوں میں سے آپ جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کر کے آ گیا لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ باقی 3 چیزوں کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ان تمام کو ادا نہ کرے، یعنی 4 چیزوں کو ادا نہ کرے، 4 چیزوں کی پابندی نہ کرے، وہاں تک اس کو وہ 4 چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. 4 چیزوں کی پابندی لازم ہے، یعنی اس کے شرائط پائے جا رہے ہوں تو نماز تو ہر حال میں فرض ہے، سفر ہو حضر ہو نماز تو پڑھنی ہے، اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنے ہیں. اگر بیمار نہیں ہے یا سفر میں نہیں ہے تو اس کو رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ وہ مالی کے نصاب پر فرض ہوتی ہے، جو ابھی اس کے تفصیلی مسائل گزرے، اور بیت اللہ شریف کا حج جو استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہوتا ہے. اب وہ روزہ رکھنے کے طبی فوائد، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے روزہ رکھنے کے فائدے ہیں وہ بیان کرتے ہیں یہاں پر. روزہ رکھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے. اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز کی بیماری ہے اگر، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ جو شوگر ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے. کیونکہ آدمی ادھر ادھر کا کھائے گا پیے گا نہیں، پیٹ خالی رہے گا تو وہ شوگر کا لیول نیچے آئے گا ہی، وہ کنٹرول ہو جائے گا اس میں. اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے. دل اگر گھبراہٹ کی کیفیت، ڈپریشن کا کوئی مریض ہے اگر آدمی
ڈپریشن کی بیماری، دباؤ میں رہتا ہے، گھبراہٹ میں، بے چینی میں رہتا ہے، روزہ رکھے تو اس کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی اور ڈپریشن کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ وہی بات کہتے ہیں کہ ڈپریشن، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نفسیاتی امراض کا مطلب وہی کہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، غم میں مبتلا رہتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے، فکر لاحق رہتی ہے، کسی نہ کسی چیز کے تعلق سے پریشان ہوتا رہتا ہے اور غم زدہ ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے یہ بھی تکلیف دور ہو جائے گی۔ نیز معدے، جگر اور پٹھوں کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو معدے کی بیماری یعنی پیٹ کی بیماری، پیٹ خراب رہتا ہے، اگر کسی کا کھانا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا ہے، یا قبض کی بیماری ہے کسی کو، تو وہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ جگر کی بیماری، جگر سے تعلق رکھنے والی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور پٹھوں سے تعلق رکھنے والی بیماریاں، پٹھے مطلب جو جسم کے اندر جو سخت سفید جو چمڑا نما جو جسم کے اندر میں جو ہوتے ہیں اس کو پٹھا کہا جاتا ہے، مسلس جن کو کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو یہ مسلس اگر نہ ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مسلس جو ہوتے ہیں وہ گوشت کو ایک جگہ پر ٹھہرا کے رکھتے ہیں۔ اگر یہ مسلس نہ ہو تو ہمارا جو گوشت ہے وہ بہہ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ جیسے یہ ہاتھ ہمارا، اگر اس میں مسلس نہ ہو، اس میں اگر پٹھے نہ ہو، اس میں اگر اعصاب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ اوپر کا گوشت نیچے آ جائے گا۔ تو وہ جو پٹھے ہوتے ہیں وہ گوشت کو ایک جگہ پر ٹھہرا کے رکھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ان پٹھوں میں بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پٹھے کھینچنے لگتے ہیں، پٹھوں میں درد ہونے لگتا ہے زیادہ محنت والا کام کرنے کی وجہ سے، یا بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت پٹھوں میں تکلیفیں ہونے لگتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے، کیونکہ دل کا کام کیا ہے؟ خون کو پمپ کرنا۔ وہ خون کو پمپ کر کے پورے جسم میں پہنچاتا ہے۔ تو جسم کے اندر خون کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، دل کو اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ مشغول رہے گا، اور اس کی وجہ سے وہ دل کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو دل کو بھی آرام مل جاتا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، اور اضافی چربی جو ہوتی ہے، ایکسٹرا چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اور روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، پاسیبلٹی بڑھ جاتی ہے اولاد کی۔ اور روزہ رکھنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ روزے سے جلد مضبوط ہوتی، جلد مطلب چمڑی، جسم کی چمڑی مضبوط ہوتی ہے اور جھریاں کم پڑتی ہے، جو چہرے وغیرہ پہ جو جھریاں ہو جاتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ روزہ رکھنے کے طبی فوائد بیان کیے گئے۔ اب جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کس کو رکھنا ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟ جواب: توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے، اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد، اور تمام ضروریات دین کو ماننے کے بعد، تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد، جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد پر، عورت پر بھی روزے فرض ہے، اور عاقل و بالغ، یعنی اگر کوئی پاگل ہے تو وہ تو شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے، اور نابالغ پر بھی روزے فرض نہیں ہے، بالغ پر ہی روزے فرض ہیں۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب: اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ گزشتہ زمانے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اعمال مقرر کیے گئے۔ جیسے حج کے ارکان آپ دیکھیں تو حج میں جو مثال کے طور پر ایک مثال بیان کرو، جو سعی کی جاتی ہے وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ادا کو باقی رکھنے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، عمرے میں بھی شامل کر دیا گیا اور حج میں بھی شامل کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مکہ مکرمہ جہاں پر آباد ہے، خانہ کعبہ کے قریب میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اس لیے، اور ایک ٹوکری میں کھجوریں تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، لیکن وہ پانی بھی ایک وقت آیا کہ ختم ہو گیا، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، شیر خارگی کا زمانہ تھا۔ حضرت ہاجرہ آپ کی والدہ پریشان ہوئی، پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگ گئے، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا سے لے کر مروا، مروا سے لے کر صفا تک 7 چکر لگائے تھے۔ تو اسی ادا کو، اسی
چیز کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یہ عمل جو ہے عمرے میں بھی شامل کر دیا گیا اور حج میں بھی شامل کر دیا گیا۔ وہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی، یہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ پاک کو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی سنت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، رات کو اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے، کیونکہ حضور بھی دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے روزے فرض کیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے، باقی رہے۔ تو اس لیے یہ روزوں کی حکمت ہے۔ اب آگے کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پہ عام طور پر رواج ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو روزہ کھولتے ہیں، تو اگر کوئی اذان سے پہلے روزہ کھول لے، غروب آفتاب ہو چکا ہے اور روزہ کھول لے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ ایک شخص نے روزہ رکھا لیکن افطار کا وقت کیلنڈر سے دیکھنے میں اس سے غلطی ہو گئی۔ جیسے کیلنڈر میں وقت لکھا رہتا ہے، ہمارے یہاں پہ وہ کارڈ چھپتے ہیں، اس میں وقت لکھا رہتا ہے، اس کو دیکھنے میں غلطی ہو گئی، 5 منٹ آگے پیچھے اس نے دیکھ لیا، اور جس کی وجہ سے 1 منٹ پہلے ہی اس نے روزہ کھول لیا، تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔